اطاعت کرو واطیع الرسول، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کی طرف بلائے. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اولی الامر جو ہے تمہارے یہاں ذمہ داری کے منصب پر جو لوگ مامور ہیں وہ تمہارے اندر سے منکم کی کافر اور مشرک کوئی ایسا آدمی جو ملید ہو وہ اگر بنا دیا جائے تو اس کی اطاعت نہیں ہے. ہاں منکم منے تمہارے مومنوں کے اندر سے، لیکن ان سے اختلاف ممکن ہے، ان سے اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی حکم دے اور تم کو اختلاف ہو. نہیں صاحب یہ بات صحیح ہے، اللہ اور رسول سے اختلاف تو موقع نہیں. اگر ان سے کسی بات میں اختلاف تھا ہے تمہارے اندر سے مومن ہیں، وہ ذمہ دار بنائے گئے ہیں. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تم میں اور اولو الامر میں کوئی تنازع ہو جائے کسی مسئلے میں کہ یہ بات صحیح تم حکم دے رہے ہو، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، فرمایا اس کے بعد فیصلہ یہ نہیں ہوگا کہ وہ اپنی طاقت کے زور میں کہے کہ جو میں کہتا ہوں یہ ہو کہے گا. مردو تو اس کو بھی چاہیے اور تم بھی اس مسئلے کو پھیر دو اللہ کی کتاب کی طرف، وہ رسول اللہ اور نبی کی سنت کرو، قیامت تک کے لیے حکم ہے. ان کنتم، اگر صحیح معنوں میں تم ہو تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ کے صحیح بندے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ مالک کے دربار میں قیامت دن پیش ہو کر سارے معاملات کا فیصلہ سننا ہے، اور یہ تمہارے دل کے اندر یہ ہر وقت یہ خیال رہتا ہے اس پر، یہ سچے اگر مومن ہو، ذالک خیر و احسن تاویلا، یہی تمہارے حق میں خیر ہے، اور یہ بات کی جو صحیح نتیجہ ہے نکالنے کے لیے یہی ایک طریقہ ہے. اب اس کے بعد پیسہ دیکھیے. السلام علیکم. اس میں ایک بہت بڑا نقطہ ہے، اس کی طرف بھی میں ساتھیوں کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. یہ جو واقعہ پیش آیا تھا، نبی علیہ السلام نے ایک ٹکڑی بھیجی اور اس میں ایک امیر بنایا اور باقاعدہ لوگوں کو کہا کہ اس کی اطاعت کرنا، یعنی حکم آ گیا. اور بعد میں جب ان کی امیر سے وہ اختلاف ہوا تو وہ ناراض ہوئے ان سے، تو ان کو یاد بھی دلایا کہ تمہیں نبی علیہ السلام نے کہا نا کہ میری اطاعت کرنا. ان کا اچھا ٹھیک ہے، لکڑیاں گٹھی کرو جی، تو آگ جلاؤ جی، تو کودو اس کے اندر چھلانگ لگاؤ. تو ان کا ابھی اسی آگ سے بچنے کے لیے تو ہم نے یعنی یہ راستہ اختیار کیا ہے. تو بہرحال اسی گفتگو کے دوران وہ آگ بھی ٹھنڈی ہو گئی اور امیر کا غصہ بھی ذرا اتر گیا. وہ امیر بھی چونکہ مخلص لوگ تھے، وہ وقتی طور پر ایک غصہ ان کو آیا، غلط بات ان کے منہ سے نکل گئی، وہ آہستہ سا غصہ ٹھنڈا بھی ہو گیا. لیکن ہمارے امیر صاحب ہیں، ان کا تو غصہ ٹھنڈا ہو ہی نہیں رہا نا. اتنا زیادہ غصہ آتا ہے ان کو جب وہ کہا جائے اللہ کو سجدہ ہوا ہے. تو جو نقطے کی بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد میں اس کی تشریح کی کہ اگر تم اس میں کود جاتے تو پھر ہمیشہ یعنی قیامت تک اس آگ کے اندر رہتے. تو اب ذرا غور کریں اس بات کے اوپر کہ بالفرض وہ اس جذبے کے تحت کود جاتے کہ چونکہ نبی علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا کہ اس کی اطاعت کرنا، اور ہم جب کودیں گے تو ظاہری بات تھوڑی سی آگ لگے گی، لیکن کوئی بات نہیں کہ نبی کی اطاعت میں ہم اپنی جان دے دیں گے. تو اگر یہ چیز اختیار کر لیتے تو آگے جا کے ظاہری بات ہے جب ان سے پوچھ ہوتی اور وہ عذاب ان کو ملتا تو انہوں نے آگے سے زیادہ زیادہ اپنے بچنے کے لیے کیا دلیل دینی تھی فرشتوں کو، یا جو بھی اللہ ان سے پوچھتا کیوں یہ معاملہ اس طرح کیا ہے، خودکشی کیوں کی ہے. تو ان کے پاس تو بلکہ بڑی دلیل تھی کہ یا اللہ، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا تھا کہ اس بندے کی اطاعت کرنا، اس وجہ سے ہم نے اطاعت کر کے آگ میں چھلانگ لگا دی، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی. تو آگے سے کیا جواب ملتا؟ دماغ نہیں کام کرتا تھا کہ ایک نبی اس طرح کی حکم کیسے دے سکتے ہیں، اور یہ تم نے اپنے دماغ کو کیوں نہیں استعمال کیا؟ اور چونکہ اگر وہ کود جاتے بالفرض، یعنی میں بس بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، تو واپس آ کے جو بتایا جاتا نبی علیہ السلام کو کہ اس طرح وہ واقعہ پیش آ گیا اور وہ تو آگ میں جل کے مر گئے، تو اس وقت بھی نبی علیہ السلام یہی کہتے کہ وہ ابھی آگ میں ہے، میں ان کو دیکھ رہا ہوں، اور پھر جس نے ان کو آگ میں پھینکا تھا اس کی وہ یعنی ڈانڈا پٹ ہوتی. تو اب ہمارے ان بھائیوں کے پاس زیادہ سے زیادہ بڑی دلیل جو ان کے پاس ہے، جو ان کا آخری سہارا ہے سجدہ کے معاملے میں، وہ یہی ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی مشیت ہے. اور جب اس عقیدے کے ساتھ آگے جائیں گے اور پکڑے جائیں گے تو انہوں نے آگے کیا جواب دینا ہے؟ یہی جواب دینا ہے کہ یا اللہ تیری حکم کی وجہ سے، تو نے ہی تو حکم دیا تھا، اس وجہ سے ہم نے یہ مان لیا، اور تیری مشیت ہی یہی تھی. تو اس وقت ان کو بھی یہی جواب دیا جائے گا کہ دماغ نہیں کام کرتا تھا. اللہ تعالیٰ سجدوں کا حکم دے گا کہ تم بندوں کے سجدے کرو، پھر انبیاء کی دعوت کیا تھی؟
تو اس اینگل سے بھی ذرا اس واقعے کو ذرا دیکھ لیجئے کہ کہیں آگے جا کے جب پھنس جاؤ گے تو پھر واپسی نہیں ہے، اور برے پھنسو گے، اتنے برے پھنسو گے کہ اس کے بعد کوئی واپسی دوسرا موقع نہیں ہے۔ یہ ایک موقع ہے، ایک زندگی ملی ہے، اس میں اللہ کے بندوں ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی کی جو پوری اگر دعوت اور پوری تقاریر سنیں تو اس کا ایک مرکزی نچوڑ اور نقطہ یہ ہے کہ اللہ کے بندوں گناہگاروں شرک نہ کرنا، بس شرک نہ کرنا، توحید پر مر جاؤ گناہگاروں۔ اس انداز سے بھی وہ کبھی کبھی کہتے تھے کہ شرک تمہارے اندر نہیں آنا چاہیے۔ یہ اب دیکھو اب اس کی شدت اور بڑھ گئی ہے کہ جب لوگ اپنے تمہارے ایک تو طرح سے غیر کوئی آپ کو بتا رہے تھا، آپ کے اپنے اندر سے آپ کے اپنے بھائی بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ شرک ہے، یہ عقیدہ رکھنا شرک ہے اور یہ اللہ کی مشیت نہیں ہے، اللہ کا حکم ثابت ہی نہیں ہے، تم نے اپنے دماغ سے ایک وہ چیز نکال لی ہے کہ وہ بس جی وہ جو خواب چکے دیکھا نبی کا خواب سچا ہوتا، پہلے یہ کہتے رہے، پھر اب جو بتایا کہ وہ خواب انہوں نے نبی کی حیثیت سے نہیں دیکھا تھا، وہ بچے تھے اور وہ ایک بشارت تھی اور ایک امتی سمجھ لیجئے۔ تو جس طرح نبی علیہ السلام کے دور میں صحابہ کرام خواب دیکھتے تھے، نبی علیہ السلام تعبیر بتاتے تھے، تو صحابہ امتی کی حیثیت سے خواب بیان کرتے تھے، نبی کی حیثیت سے وہ بتاتے تھے۔ تو اس طرح یہ معاملہ ہوتا تھا۔ اسی طرح کا وہی ہے کہ ایک امتی کی حیثیت سے، ایک بچے کی حیثیت سے انہوں نے خواب اپنا بتایا، اور یعقوب علیہ السلام نے ایک نبی کی حیثیت سے، اور نبی کی جو ہوتی ہے تعبیر بتائی ہوئی اور اللہ کی وحی ہوتی ہے، خالص اللہ کی وحی کے مطابق انہوں نے یہ معاملہ کیا اور اس کی پوری تعبیر بتا دی کہ میرے بچے اس کا یہ مطلب ہے، یہ جو تو نے دیکھا ہے نا جس پر تو ذرا پریشان سا ہو گیا ہے یا وہ ایکسائٹیڈ سا ماحول ہے کہ ابو جی میں نے دیکھا اس انداز میں، جس طرح ایک بچہ بہت ایکسائٹیڈ سا ہو کے آگے بتاتا ہے عجیب سی چیز دیکھی ہو، تو پھر اس کو یعنی بتانا کہ یہ جو تو نے دیکھا میرے بیٹے اس کا یہ مطلب ہے، یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، اور پھر جو ساری وہ چیزیں ہوئیں وہی الفاظ دہرائے ہیں یوسف علیہ السلام نے کہ میرے رب نے یہ بھی کیا اور وہ سارے الفاظ بھی وہی ہیں، اور اسی انداز سے ساتھ ہی کہا کہ ابا جان میرے رب نے اس خواب کو سچ کر دکھایا، یعنی جو میں نے دیکھا ظاہر بات ہے یوسف علیہ السلام نے دیکھا تھا اور جو تعبیر آپ نے بتائی تھی۔ تو لیکن اس انداز سے جب میری یہ 3 مہینے پہلے کی بات ہے، اسلام آباد میں حنیف صاحب کے بیٹے کے گھر جب میری ملاقات ہوئی تو جب انہوں نے اس کو دوسرے انداز سے اس کو حنیف صاحب نے پیش کیا کہ دیکھو جب وہ سجدے میں گرے یوسف علیہ السلام کے سامنے تو اس وقت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان یہ ہے، جس طرح انگلی کا ایک اشارہ نیچے کی طرف کر کے بندہ زور دے کے بات کرتا ہے، ابا جان یہ ہے میرے اس خواب کی تعبیر جو میں نے پہلے دیکھا تھا۔ تو میں نے کہا حنیف صاحب یہاں ابھی ایک میرے ذہن میں ایک سوال کھڑا ہوا ہے، آپ پلیز اس کو ذرا جواب دے دیجیے۔ انہوں نے کہا جی کیا؟ میں نے کہا ابھی جس طرح آپ بات کر رہے ہیں، جس انداز سے آپ اشارہ اور زور دے کے بات کر رہے ہیں، اس سے تو میں ایک یہ سمجھ رہا ہوں کہ گویا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان جو تعبیر آپ نے بتائی تھی وہ صحیح نہیں تھی، بلکہ میں جو ابھی بتا رہا ہوں یہ زیادہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے۔ تو اللہ جانتا ہے حنیف صاحب نے آگے سے جواب دیا کہ ہاں مفہوم کے لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں۔ اسی وقت میرے ایک دم روکنے کھڑے ہو گئے، کہا یہ کیا بندہ کہہ رہا ہے، مفہوم تو نچوڑ ہوتا ہے، یعنی پوری گفتگو کا نچوڑ یہ نکلا کہ یوسف علیہ السلام اپنے والد صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو تعبیر بتائی تھی غلط بتائی تھی، اصل یہ ہے۔ تو یہ تو بھائی انہیں کا حوصلہ ہے، ہم تو ایسے سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں تینوں چیزیں ایک ہیں، خواب کا دیکھنا، یعقوب علیہ السلام کی تعبیر بتانا اور اس کا عملی شکل میں وقوع پذیر ہو جانا، ہر سچا ثابت ہو جانا، اور اس کے اوپر پورے خاندان کا اللہ کا شکر گزاری کے طور پر سجدہ کرنا، یہ معاملہ ہوا ہے۔ اصل میں اللہ کی کتاب کا انداز بھی یہی ہے، کبھی بعد والی بات کو پہلے بیان کر دیا جاتا ہے، کبھی بیچ میں یعنی صدیوں کے واقعات کئی دفعہ بیچ میں اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے، پھر آگے سے رب جوڑ دیتا ہے اور اس میں کوئی بے ربطگی پیدا نہیں ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، خالق کا کلام ہے۔ تو اس انداز سے ان بھائیوں کو دھوکہ لگا ہے ان کی ظاہری الفاظ سے، جس طرح نیو صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کرینے سے تو یہی معلوم ہوتا ہے، کرینے سے، اس کا مطلب یقینی بات نہیں ہے، آپ کرینہ کے سے نتیجہ نکال رہے ہیں۔ یہی کرینہ اس نے الفاظ اشرف علی تھانوی نے یہی کہا تھا کہ کرینے سے تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ واقعی ہم نبی علیہ السلامی کے بندے ہیں۔ تو یہ بات سن کے ان کے پیر صاحب جھوم اٹھے
تو یہ ہوتا ہے. اب جو حنیف صاحب نے کہا کہ کرینے سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ سجدہ یوسف علیہ السلام ہی کو ہوا ہے، تو جتنے یہ سجدے کے شوقین تھے یہ جھوم اٹھے، کیا بات ہے، ان کی دل کی کلی کھل گئی. لیکن کیا وقت ہوگا وہ جب ان کی سریوں کو بھونا جائے گا، ان کے سروں پر ہتھوڑے مارے جائے گے، قیامت جب تک قائم نہیں ہوتی ہے ان کا سر کچلا جائے گا. وہ جو بخاری کی روایت میں آتی ہے نا، جن کو اللہ نے علم دیا ہے اس کا سر کچلا جائے گا، تھوڑے مارے جائیں گے ان کے دماغوں کے اوپر. قاری خلیل الرحمان کے دماغ کے اوپر مارا جائے گا، عتیق الرحمان کے دماغ کے اوپر مارا جائے گا، خود حنیف صاحب کے دماغ کے اوپر تھوڑا مارا جائے گا، پتھر مارا جائے گا، وہ پتھر دور جا کے گرے پھر اٹھا کے لائے گا، پھر مارا جائے گا. اسی طرح رفعت نواب کو، اسی طرح عبداللہ عمر کو، اور ان سب کو مارا جائے گا اگر انہوں نے توبہ نہ کی، ان توبہ کی توفیق نہ ملی تو بڑی شدید عذاب کے اندر جائیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، ہمیں یاد کریں گے، لیکن وہ وقت گزر چکا ہوگا. اللہ تعالیٰ اس پچھتاوے سے بچائے.